حاضرین گرامی، بات چل رہی تھی آداب دعوت، یعنی کوئی انسان دعوت میں جاتا ہے تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے، مہمان اور میزبان کے آداب کیا ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دعوت کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعلیٰ اور دوسرا متوسط اور تیسرا ادنا۔ سب سے پہلی دعوت یہ ہے اعلیٰ قسم کی کہ جس کو دعوت کر رہے ہیں اس کو پیسے دے دیے جائیں کہ بھئی یہ ہماری طرف سے دعوت ہے، کہ آپ اس لیے کہ عام دعوتیں نہیں، اس لیے کہ جو شادی ولیمے کی دعوت ہو یا کوئی عقیقے کی دعوت ہو، اس میں تو ایسا نہیں۔ ورنہ عام طور پر جو ایک دوست دوسرے دوست کو دعوت دیتا ہے تو دعوت کے 3 آداب، سب سے پہلا یہ کہ اسے پیسے دے دیے جائیں کہ بھائی یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے پیسے ہیں، یہ ہماری دعوت ہے۔ تو وہ انسان اس میں چاہے تو کھانا بھی کھا سکتا ہے اور جو چیز اس کو ضرورت ہے وہ بھی لے سکتا ہے، یہ اعلیٰ قسم کی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب معارف القرآن کے مصنف، ان کے پاس حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے ملاقات کی اور فرمایا کہ آپ کا قیام کہاں ہے، اس لیے کہ مہمان بن کر آئے تھے۔ فرمایا کہ میرا مکان جہاں پر میں قیام پذیر ہوں، جہاں پر میں مقیم ہوں، وہ جگہ وہاں سے بہت دور تھی۔ تو حضرت نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو 50 روپے پکڑا دیا، اس وقت کی بڑی رقم تھی، آج سے 60-70 سال پہلے۔ تو کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے دعوت ہے۔ تو انہوں نے اسے بھی خوشی سے کے ساتھ قبول کر لیا، اس لیے کہ اگر آپ آئے ہیں، میں یہاں پر دعوت کروں گا تو آپ کو اتنی دور سے یہاں پر آنے کے لیے صرف آنے جانے کا خرچہ آپ کے لیے 30-40 روپے ہو جائے تو یہ تو آپ کو تکلیف دینا ہے۔ تو اس وجہ سے اعلیٰ قسم کی دعوت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پیسے اس کو دے دیں، کہ اس کا مطلب یہ کہ جو عام دعوتیں ہیں اسے چھوڑ کر اس میں تو شریک کرنا ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ بھائی میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ 100 روپے رکھ لیں، آپ دعوت میں نہ آئیں، اس کا مطلب یہ نہیں۔ تو کوئی ایک دوسرے کی محبت میں دعوت کر رہا ہے تو یعنی اس کا لحاظ ہو کہ سامنے والے کو مہمان کو تکلیف نہ ہو۔ دوسرا درجہ یہ ہے متوسط درجہ کہ کھانا دعوت اس کے گھر تک پہنچا دی جائے کہ اسے آنے کی تکلیف نہ ہو، اور آئے گا اور یا اسے کبھی بھوک ہوگی یا نہیں ہوگی، کھائے گا یا نہیں کھائے گا، اور کھائے گا بھی تو لوگوں کی بعض اوقات نظر لگے گی کہ بھائی صاحب کتنا کھا رہے ہیں۔ ہمیں ہی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آرام سے کھاتی سبارتی رکو۔ تو بہرحال ایسی سب چیزیں ہیں۔ اور ایک تو دوسرا درجہ ہے، اور تیسرا اس لیے کہ پیسے دینا یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ہر چیز کی بولتی بند کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی رشتہ دار کے یہاں پر نہیں گئے، یا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ پر کوئی ناچ گانا ہوتا ہے، اس کے اندر یا فلاں ہوتا ہے، یا کوئی اور سبب سے آپ وہاں پر نہیں جا سکتے، تو آپ جائیں گے۔ مثال کے طور پر خالہ کے یہاں دعوت ہے تو خالہ آپ یہ دیکھیے یہ ہماری طرف سے یہ 500 روپے ہیں، 1000 روپے ہیں، چھپکے سے دے دیں، آپ اس کو پکڑیں، مجھے تھوڑا کام ہے، میں آ نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سب لوگ تو کہیں گے کہ دیکھو یہ فلاں دعوت کے اندر نہیں آیا، یہ تو بڑا فلاں ہے فلاں ہے۔ لیکن جس کو آپ نے پیسے دیے ہیں، جس کے یہاں دعوت ہے، وہ خود تعریف کرے گا، ارے اسے تو کام ہے، تجھے کیا معلوم، خاموش رہو۔ یعنی انسان پیسہ خرچ کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سخی آدمی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ سخی آدمی، خرچ کرنے والا،
اللہ کے بھی زیادہ قریب ہے اور جنت کے بھی زیادہ قریب ہے، لوگوں کے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ اور فرمایا البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود دیا ہے کہ خرچ کرو، لیکن اس کو بچاتا ہے، روکتا ہے۔ تو فرمایا یہ خود اللہ تعالیٰ سے دور، لوگوں سے بھی دور اور جنت سے بھی دور اور جہنم سے قریب۔ تو بہرحال انسان خرچ کرنا چاہیے ایسے موقع پر۔ اور تیسرا یہ کہ ادنا قسم کی دعوت یہ ہے کہ انسان کو خود دعوت پر بلایا جائے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی دعوت یہاں پر ہے اور فلاں منگلور میں ہے یا بنگلور میں ہے، اسے فون کر کے اصرار کیا جا رہا ہے نہیں آپ آنا ہی ہے، آپ میرے جگری دوست ہیں، فلاں ہے، سب کچھ ہیں، اس لیے کہ خود یہ جان ہی رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ جاؤں گا آؤں گا کتنی تکلیف ہوگی۔ تو یہ دعوت پر بلانا یہ تیسرا قسم اور ادنا قسم کی دعوت ہے۔ تو یہ تین قسم کی چیزیں ہیں، تو اس کا بھی پاس و لحاظ کرنی چاہیے۔ اور ایک ایک دعوت میں جاتے ہوئے جیسا کہ کہا کہ بعض چیزوں کا ضروری ہے ایک حلال ہو، جب معلوم ہے حرام تو اس کے لیے میں نے دو تین چیزیں پرسوں بھی عرض کی، حرام ہے تو انسان اس دعوت کے اندر شریک نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ وہاں پر اگر بے پردگی ہو رہی ہے تو ایسی جگہ پر بھی نہ جائے۔ تیسرا یہ کہ ناچ گانے ہو رہے ہو، اس لیے کہ آج غیر مسلموں کا یہ رواج تھا، مسلمانوں کے اندر بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ کون کتنا بڑا مالدار اتنا بڑا فضول خرچی، اور ذہن کے اندر کیا بات ڈالتا ہے شیطان، ارے کھلانا چاہیے اور 10 لاکھ، اس لیے کہ ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ اب میری فلاں بیٹے کی شادی ہے، اب 2 کروڑ کا خرچہ ہے، 2 کروڑ کا، 2 کروڑ میں تو انشاءاللہ 20 شادیاں ہو سکتی ہیں۔ کہا کہ 2 کروڑ کا خرچہ ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ کتنے بھی کروڑ خرچ کر لیں، آپ دیکھیں مکیش امبانی شادی کی بیٹے کی پر 1000 کروڑ خرچ کیے، 1000 کروڑ۔ لوگ آپ جتنا بھی کھلائیں تو صرف آپ دال میں یا بریانی میں نمک تھوڑا کم ہو جائے تو جاتے ہوئے تب بھی آپ کی برائی ہی کر کے جائیں گے، کون سا سنت کے مطابق کریں گے۔ اس لیے کہ اکثر اس موقع پر اللہ اور اس کے نبی کو ناراض کیا جاتا ہے کہ میں ایسا دعوت کے اندر انتظام کروں، میرے رشتہ دار میرے دوست احباب ناچ گانا ہو تو اس سے خوش ہوتے ہیں، آرکیسٹرا رکھ لیا اور مل جل کر عورتیں اور مردیں سب بے پردگی کے ساتھ ہو، ایسا ہو مل جھول ہو تو تب تو میرے رشتہ دار خوش ہوں گے۔ اس وقت میں تمام لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے، اور نہیں خوش کیا جاتا تو اللہ اور اس کے نبی کو ناخوش کیا جاتا ہے۔ ہاں چلو آپ کو خوش کرنا ہی ہے تو رشتہ داروں ہی سے خوش ہو جاؤ، اللہ اور اس کے نبی کو ناراض کر دو نہ۔ یہ موقع ایسا ہے کہ اس سے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن اللہ اور اس کا نبی کسی موڑ پر ہم سے ناراض نہ ہو، اس بات کا پاس و خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی کتنے کروڑ خرچ کرتا ہے تو آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا خرچ کروں گا اور میں لوگ میرے سے خوش ہو جائیں گے، یہ تو شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی فریب ہے۔ شیطان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والا میرا بھائی ہے۔ شیطان کہتا ہے فضول خرچ کرنے والا، 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، 15ویں پارے قرآن کی آیت ہے، یہ سب شیطانی فریب ہے، میں اتنے کروڑ خرچ کروں گا، لوگوں میں میرا نام ہو جائے گا، لوگ مجھے تانا دیں گے اتنا کروڑ پتی ہے، دیکھو اس نے کیوں خرچ نہیں کیا، لوگوں کی باتوں پر نہ آئے۔ اللہ اور اس کے نبی کیا کہتے ہیں، شیطان تو دشمن ہے۔ ایک آدمی تھا، ایک بزرگ قسم کا، جب معلوم ہوا کہ شیطان اتنا بڑا دھوکے باز ہے، فریب ہے، تو روزانہ 1000 مرتبہ شیطان پر لعنت بھیجتا تھا، روزانہ 1000 مرتبہ شیطان پر لعنت بھیجتا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا اور کہا کہ بھائی یہاں سے اٹھ جاؤ، ایک دیوار گرنے والی ہے۔ تو آدمی اٹھ کر گیا تو حقیقت میں وہ دیوار گر گئی۔ تو وہ یہ سمجھنے لگا شاید میں جو شیطان پر لعنت کرتا تھا 1000 مرتبہ، وہ نیکی نے مجھے آج بچا لیا۔ لیکن اس آدمی سے پوچھا جس نے کہا کہ بھائی دیوار کے نیچے سے اٹھ جاؤ، دیوار گرنے والی ہے،
بھاگ کر گیا اور جا کر پوچھنے لگا آپ کا شکر ہے، میری کوئی سی نیکی آڑ آ گئی مجھے معلوم نہیں، لیکن آپ فرشتہ صفت بن کر آئے ہیں کہ آپ نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا، آپ بتائیں آپ کون سے فرشتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں وہی فرشتہ ہوں جس پر تو روزانہ 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہے۔ وہ پریشان، اگر تو شیطان ہے تو مجھے کیوں بتایا، میں مر جاتا تھا تو نے بچایا، تو نیک کام کیا۔ کہا کہ نہیں چھوڑو۔ نے کہا کہ کچھ تو راز ہے، آپ جس پر میں روزانہ لعنت بھیجوں آپ مجھے لا کر 1000 روپے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن، امپاسبل ہے۔ کہا کہ بات دراصل یہ ہے مماتا کہ جو انسان مر جائے تحت الحدم فہو شہید، جو کوئی دیوار گر کر مر جائے، اس کے اوپر دیوار گر گئی مر گیا، بعض ایسے ہوتے ہیں دیوار پر گرتے ہیں تو دیوار ٹوٹ جاتی ہے، دیوار مر جاتی ہے، یہ اس آدمی تھا کہ مماتا تحت الحدم فہو شہید۔ حدیث کے اندر ہے کہ جو انسان جس کے اوپر دیوار گر کر مر جائے وہ شہید کا مرتبہ ہے، تو مجھ پر لعنت کرتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تجھے شہادت کی موت ہو۔ تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں خوش ہو جاؤں گا، شیطان یہ دل میں بات ڈالتا بھائی اچھا پیسے خرچ کر، یہ تو اس لیے کہ سخاوت کی بڑی فضیلت ہے، یہاں پر 1-2 کروڑ خرچ کر لے، کیا ہوا بعد میں قرضہ ہوگا، بعد میں اور اس لیے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی زندگی میں 1 مرتبہ شادی ہوتی ہے، اچھی ہو جانی چاہیے، کئی کو ایک ہوتا ہے، اللہ نے وسعت دی ہے تو زیادہ بھی ہو، لیکن یہ کہ شیطان کے ان المبذرین کان اخوان الشیاطین۔ تو بہرحال دعوت کے یہ آداب ہیں کہ سب سے پہلا یہ کہ حلال ہو اسے دعوت قبول کریں، ورنہ اس کی چند شرائط میں نے بیان کیے۔ دوسرا یہ کہ بے پردگی ہو رہی ہو کہ تو اس سے بھی بچا جائے۔ تیسرا یہ کہ ناچ گانا ہو رہا ہے تو اس سے بھی سخت بچا جائے، یہاں تک اس میں فقہاء نے فرمایا کوئی بڑا آدمی ہے لوگ دیکھ کر اس کی اقتدا کرتے ہیں وہ تو ہرگز نہ جائے، ناجائز حرام ہے ایسے آدمی کے لیے، لیکن پہلے سے معلوم ہے تو ہرگز نہ جائے، وہاں پر چلا گیا پھر معلوم ہوا تو کسی نہ کسی طرح سے وہاں پر ایک تو ظاہراً اسے کہہ کر آ جائے، اس سے اسے ایک سبق ملے گا، اگر کوئی مصلحت ہے تو وہاں سے کھا کر آہستہ سے نکل جائے، لیکن لوگ آج کہاں، لوگ خود چاہ رہے ہیں کہ آرکیسٹرا دوسرے موقع پر کرے تو الگ، لیکن ولیمہ کے موقع پر کرے، ولیمہ سنت کے نام پر آرکیسٹرے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے۔ آپ دیکھیں گے شادی کے محلوں کے اندر رمضان کے بعد آپ کہ کیسے افسوس ہوتا ہے کہ جو غیروں کے رسم تھے کہ پٹاخے پھوڑنا، آرکیسٹرا کرنا، یہ تمام چیزیں مسلمانوں کی شادیوں کے اندر ہو رہی ہیں، تو اس کا خود ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو پٹاخے تو یہ کسی نے کہا کہ یہ تو کسی کی بد دعا ہے، تیرے پیسوں کو آگ لگے، یہی ہو رہا ہے، ایک شادی میں 10-10 ہزار کے پٹاخے، اور غریب وہاں پر بیٹھ کر بھیک مانگ کر کوئی کھانا بچ جائے تو لے جا کر میں اپنے بچوں کو کھلاؤں، وہ بیٹھا ہے اور وہ آپ کے پٹاخے 10,000 20,000 کے دیکھ رہا ہے، اس کی بد دعا کی وجہ سے شادیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ایسے حالات ہو رہے ہیں، وہی نہیں تو فلسطین کے اندر دیکھ لیں کہ خدا کی قسم کھانے کو بیکار نہ کریں، جہاں پر بھی ہو، ایک نوالا ہمارے نزدیک یہ بیکار سمجھ کر آدھی پلیٹ ہم ایسا ہی ڈال کر چلے گئے، ایک جوس کا باٹل گلاس ہم نے ایک گھونٹ بھی ڈال کر چلے گئے، وہی ایک جگہ پر آدھی پلیٹ بیکار ہو رہی ہے، خدا کی قسم آج وہی آدھی پلیٹیں جو آج صرف ہم شادیوں کے اندر پھینک رہے ہیں وہ فلسطین میں پہنچ جائے تو ان کی جان بچ جائے، جان کنی کی حالت جو بچ رہا ہے، بچے لے جا کر جو اوپر سے راشن پڑ رہا ہے، کوئی چاول پڑ رہی ہے آسمان سے تو جھاڑ کر لے جا کر مٹی کے ساتھ اسے لے کر جا رہے ہیں، اس لیے کہ مٹی کے اندر وہ چاول کا دانہ ملا ہوا ہے، گھر میں جا کر ہم صاف کر کے کھا لیں، چارہ کھا رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں۔ ایک ماں کہہ رہی ہے کہ ایک میری چھاتیوں کے اندر دودھ نہیں ہے کہ میں اس لیے کہ میں نے خود نہیں کھایا ہے، میرے چھاتی کے اندر دودھ نہیں، میں بچے کو پانی پلا کر زندہ رکھنے کے لیے۔ آج ہمیں کتنے آسانی کے ساتھ
کھانوں کو بیکار کر رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں، شادیوں کے نام پر 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ اپنے اپنے حساب سے، اسے 1000 کروڑ مل جاتے تو یہ بھی اس کے اوپر اپنی شان پتی جگانے کے لیے، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اب شادی ہوئی مکیش امبانی، اس نے اپنے بیٹے کے اندر، وہ تو کافر ہے لیکن آپ دیکھیں 1000 کروڑ خرچ کیے، اس نے جو دیے روپے وہ سونے کے بنا کر، اس کے اندر سونے کے پانی سے لکھ کر، ہر آدمی کو اس کے اندر سونے کی چین دے کر سب کچھ کر لیے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس سے احتراز کریں، یا ایک ایسے کام وہاں پر ہو رہے ہیں تو اس سے صاف احتراز کریں، اس لیے کہ بعض اوقات خود ہمیں شادی میں بلائے، ہم یہ سمجھے کہ یہ تو غریب آدمی ہے تو یہ سب نہیں کر سکتے، خوشی کے ساتھ جاتے ہیں تو دیکھا کہ ان کے پاس خود گزران مشکل ہے، لیکن سود پر پیسے لے کر پورے کام، ویڈیوگرافی بھی چل رہی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر آرکیسٹرا بھی چل رہا ہے، ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں۔ ہمیں افسوس ہوا، تو اسے تو ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم زکوٰۃ دیں، تو ان کی حالت تو یہ ہے۔ اور یہ بھی بات علماء نے بڑی کہا کہ ہر آدمی کی اگر دینداری دیکھنا ہو تو اس کے فنکشنوں کو دیکھ لو، اس کی دینداری کا پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کبھی آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، کیا نعمت دیا ہے، قدردانی کی ایسے حالات ہیں۔ وقت کے بڑے تقی عثمانی صاحب، جن کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، سارے عالم کے بڑے مفتی مانے جانے والے تقی عثمانی صاحب، دنیا جہاں کے اندر انہوں نے بینکنگ کا، اسلامی بینکنگ کا نظام انہوں نے حضرت نے قائم کیا، تو وہ ان کی ویڈیو دیکھیں، وہ افسوس کر رہے ہیں کہ اللہ امت مسلمہ پر عذاب نہ بھیج دے، کہ جو خون کی گولیاں بنا کر ہر گھر کے اندر گولیوں کے نشان، فلسطین کے بچوں کے گھروں آر پار سب ہر گھر کے اندر گولیوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ افطاری میں بچہ 13-14 گھنٹے بھوکا رہ کر یہ اس انتظار میں ہے کہ اب مجھے کچھ کھانے کو ملے گا، آسمان سے کچھ اترے گا، یا کوئی زمین سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ معجزے کے طور پر ہمارے لیے نکال دے، اس انتظار میں ہوتا ہے۔ لیکن اچانک اسرائیل کی ایک گولی آتی ہے، لگتا ہے بچہ، وہ کربلا کے واقعات ہم سنتے تھے، آج ایسے واقعات کا کچھ جھلک آج ہمیں فلسطین کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہ ماں کہہ رہی ہے کہ میری چھاتیوں کے اندر دودھ نہیں کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں، کہ کتنے بچے ایسے کمزور پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اللہ نے ہمیں کیا دیا، صرف یہ ویڈیو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ بھی اللہ کی مسجد نہیں ہے، ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے چھت لگا کر نماز پڑھ رہے ہیں، مینار دیکھا کہ کہاں پر بم گرا ہے وہاں پر مینار ہے، وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے کتنے بچے پیدا ہوئے ہیں، آئی سی یو کے اندر ہیں، آپ دیکھیں 10-10 انچ کے بچے، اتنے آدھے کلو کے بچے پیدا ہوئے، اس لیے کہ ان کے ماں نے کچھ نہیں کھایا، 3 مہینے سے بچے ایسے ہی پیدا ہو گئے، تو اور وہ بچے زندہ رہنا مشکل ہیں، صرف ان کے لیے آکسیجن بھی نہیں ہے، اور ایسی چیزوں سے وہ گزر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہم فضول خرچی کرنے کے بجائے ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکتے کہ اللہ یہ فلسطین کے نام کے بچوں کے لیے میں 100 روپے صدقہ کرتا ہوں، ان کے لیے تو راستے نکال دیجیے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کریں، تہجد ہے، رمضان کا موقع، اللہ نے فرمایا افطاری کے وقت میں روزے دار کی دعا رد کبھی نہیں کرتا۔ کتنے مسلمان ہیں کہ افطار کے وقت میں بیٹھ کر فلسطین کے لیے یا تہجد میں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت کا غم، فکر، تڑپ، لگن اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور فضول خرچیوں سے، ناجائز طور پر اپنے مال کو برباد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ختم ہوگا انشاءاللہ آداب طعام، تو اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے کا لباس کا سنت طریقہ کیا ہے، دوسرا انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ان چیزوں کا پاس و لحاظ رکھے کہ یہ تمام چیزیں کہ دعوت میں کوئی ایسا کام بھی کرنا جائز نہیں جس سے مہمان کو تکلیف ہو، یا کوئی ایسا کام کرنا جائز نہیں کہ میزبان کو تکلیف ہو۔ یہاں تک فرمایا فقہا نے، آپ کسی کے یہاں مہمان بن گئے تو میزبان کی اجازت کے بغیر مہمان روزہ